بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے اعلیٰ ترین صحابی رسول کے بارے میں جانیں گے جن کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ صحابی رسول کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے، یعنی کہ ان 10 عظیم شخصیت پانے والے صحابیوں میں سے ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ خاندان قریش سے ہیں اور زمانے جاہلیت کے مشہور محدث ایک خدا کو ماننے والے زید بن عمرو بن نفل کے بیٹے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت مکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بہت ہی زیادہ ہوا کرتے تھے اور اسلام قبول کرنا اور مسلمان بن جانا بہت ہی برا عمل مانا جاتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر کچھ دنوں بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم کو ان کے ایمان لانے کے بارے میں معلوم ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس وقت جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اس لیے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے غصے میں آ کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسی سے باندھ کر مارا اور ان کے گھر میں جا کر ان کو اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو بھی مارا، کیونکہ بہن فاطمہ بنت خطاب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کر چکے تھے اور یہ دونوں مار کھاتے رہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام پر جمے رہے۔ جنگ بدر میں ان کو اور حضرت طلحہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیج دیا تھا، اس لیے جنگ بدر کے لڑائی میں حصہ نہ لے سکے، مگر اس کے بعد کی تمام لڑائیوں میں یہ ڈٹ کر کفار سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے۔ گندمی رنگ، بہت ہی لمبا قد، خوبصورت اور بہادر جوان تھے۔ تقریباً 50 ہجری میں 70 برس کی عمر پا کر مقام عتیق میں وصال فرمایا اور لوگوں نے آپ کے جنازہ مبارک کو مدینہ منورہ لا کر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ کنواں قبر بن گئی۔ ایک آپ کا واقعات ہے، ایک عورت جس کا نام عربی بنت اویس تھا، ان کے اوپر حاکم مدینہ مروان بن حکم کی کچہری میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے میری ایک زمین لے لی ہے۔ مروان نے جب ان سے جواب طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی کی بالشت برابر بھی زمین لے لے گا تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، تو اس حدیث کو سن لینے کے بعد بھلا وہ کیسا ممکن ہے کہ میں کسی کی زمین لے لوں گا؟ آپ کا یہ جواب سن کر مروان نے کہا، اے عورت، اب میں تجھ سے کوئی گواہ طلب نہیں کروں گا، جا تو اس زمین کو لے لے۔ حضرت سعید بن زید نے یہ فیصلہ سن کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اندھی ہو جائے اور اسی زمین پر مرے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ عورت اندھی ہو گئی اور محمد بن عمرو کا بیان ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی اور دیواریں پکڑ کر ادھر ادھر چلتی پھرتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دن اسی زمین کے ایک کنویں میں گر کر مر گئی اور کسی نے اس کو نکالا بھی نہیں، اس لیے وہیں وہ کنواں اس کی قبر بن گئی اور ایک اللہ والے کی دعا کی مقبولیت کا جلوہ نظر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جو جذب کے علم میں نکلے لب مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ تبصرہ، اللہ والوں کی یہ کرامات ہے کہ ان کی بہت ہی زیادہ اور بہت جلد دعائیں مقبول ہوا کرتی تھی اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ کا نتیجہ
खुदाबंद करीम जरूर आलम वजूद में लाता है। अल्लाह अकबर। सच है, अल्लाह सच है, सच है, गवाह सच है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह मालूमात पसंद आई होगी, और तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और इसी तरह की इस्लामिक मालूमात हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।